اکثر لوگ کچھ عرصے سے پریشان ہوتے ہیں، خاندانی مسائل، کام کا دباؤ، امتحانوں کا پریشر یا پھر بلنگ کی وجہ سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگیں کہ ایسے مسائل سے چھٹکارا پاسبل نہیں ہے یا پھر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے میں کبھی دھتکارے جانا، امتحان میں فیل ہو جانا، کام یا کسی قسم کا فائنینشلی دباؤ آخری جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 25% افراد ڈپریشن، ذہنی دباؤ یا کسی اور دماغی بیماری سے دوچار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لیگل مسائل ہیں اور اس سب کی نگرانی کرنے کے لیے بھی کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وہ آخر معیار کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ ڈپریشن کا شکار کوئی بظاہر خوش مزاج شخص بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ڈپریشن کی علامات کو اگنور کرنے کے بجائے کسی ڈاکٹر سے بات کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ڈپریشن پر بات نہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سوسائڈ اور اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بات کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ اب امریکہ کی مثال ہی لے لیں، جہاں خودکشی سے مرنے والوں کی تعداد ایکسیڈنٹ میں ہونے والی اموات سے زیادہ ہے۔ پھر ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ ایک سیلفش اسٹیپ ہے اور اپنی ول پاور سے ایسا قدم اٹھانے سے روکا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر خودکشی پر بات کرنی شروع کر بھی دی تو پھر بھی ہمیں خودکشی کی سوچ کو دوسری بیماریوں کے برعکس بالکل صحیح طرح سے ڈائگنوز کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ اگرچہ ڈپریشن کو کم کرنے یا ختم کرنے کی میڈیسنز اور کاؤنسلنگ سے خودکشی کرنے کی سوچ میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہر پیشنٹ کے لیے بہترین علاج نہیں ہے۔ سوشل ورکر اور مینٹل ہیلتھ کی چیریٹی دی کلر بلو کی ہیڈ دانیہ کمال کہتی ہیں کہ میں 3-4 سالوں سے خود ڈپریشن کا شکار ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ارد گرد کے افراد، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو بھی اس مرض کی سمجھ نہیں تھی۔ میری اپنی فیملی بہت مددگار تھی، لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے، یہ تو ایک عارضی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک ڈپریشن کو سمجھ نہیں سکے۔ اور اب اس بات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈپریشن نامی مرض بہت سارے مسائل کے کمبینیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر خودکشی کی کوشش نیورولوجی چینجز کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی جو ڈفرینٹ قسم کی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دراصل وہ بیماری جسے ہم ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں وہ کئی مختلف بیماریوں کا کمبینیشن ہے جن کی مختلف دماغی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ خودکشی کا رجحان رکھتے ہیں ان میں دماغ ایک مخصوص حصے ڈورسومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس میں سفید مادے کی کنیکشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ حصے ماتھے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سیلف اویئرنیس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اویئرنیس بہت کم ہے۔ بہت سارے افراد اس کو پرسنالٹی کی خامی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فلاں حساس طبیعت کا مالک ہے یا یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی پر جن بھوت ہی آ گیا ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو لوگ ظاہری طور پر بہت خوش لگ رہے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے یا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اور جب خودکشی کے رجحان کا پتہ چل جائے تو اس سے مختلف قسم کی ڈپریشن میں مبتلا افراد کا مختلف طریقے سے علاج پاسبل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کس شخص کے خودکشی کرنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے والے افراد اپنی ڈارکسٹ فیلنگ کسی کو نہیں بتا سکتے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں، لیکن دماغ کے اسکین سے ڈاکٹرز کو یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ نرو کی ٹوٹ پھوٹ سے کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں۔ بعض سائنٹسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس چینجز کے بارے میں خون کے ٹیسٹ سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جس کے باعث خودکشی کے رجحان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن یا خودکشی کی طرف مائل شخص کی مدد کا بہترین طریقہ اس سے بات چیت کی جائے، اس میں انہیں بولنے دیں اور آپ ان کی بات سنتے رہیں۔ کسی بھی عام شخص سے چند لمحے بات کرنے سے اس کا اگر مرض ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رات کو 10 بجے 6 گھنٹے کے لیے بھی آپ سے بات کرے تو ان کی ایٹ لیسٹ بات سنیں۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں پر زیادہ تر خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کے سمپٹمز میں بہت زیادہ یا بہت کم سونا، بہت زیادہ کھانا یا بہت کم کھانا ہے۔ اسی طرح ڈپریشن کے بہت سارے پیشنٹ دوسرے لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ تنہائی میں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔